ایک عورت نے سوال کیا ہے کہ جب میں استنجا کرتی ہوں، جب تک انگلی کے ذریعے سے اپنی اندرونی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف نہیں کر لیتی تو اس وقت تک لکوریے کی رطوبت ختم نہیں ہوتی، اور روزے میں جیسے کہ آپ نے بتلایا تر انگلی اندر ڈالنا، اندرونی شرمگاہ میں لے جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں اس کو صاف نہیں کروں گی تو وضو کر کے جب فارغ ہوتی ہوں تو پھر وہ سفید رطوبت کچھ نکل جاتی ہے، تو اگر صاف کرتی ہوں تو روزہ ٹوٹتا ہے، اگر صاف نہیں کرتی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا لکوریا ہے کہ پوری نماز کا وقت اس حالت میں گزر جاتا ہے کہ آپ کو اتنا بھی وقت نہیں میسر آتا جس میں آپ کو یہ لکوریے والی شکایت ختم ہو جائے اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں، اتنا وقت بھی آپ کو نہیں ملتا، تو آپ شرعاً معذور ہیں۔ آپ اسی لکوریے کے ساتھ اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا، پھر دوسرے وقت کے لیے آپ وضو کریں گے اور اس وضو سے پھر آپ اس وقت میں جو نماز ہے وہ پڑھ سکیں گی، اور اس لکوریے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ شرعاً معذور شمار ہوں گی۔ ایک بات تو یہ، اگر لکوریے کی صورت یہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے وہ رطوبت نکلتی ہے، اس کے بعد وہ رک جاتی ہے، تو آپ جب استنجا کرتی ہیں تو آپ اس کی صفائی کر دیتی ہیں، اور پھر دوبارہ وہ لکوریے کی شکایت نہیں ہوتی، وہ رطوبت آپ نے صاف کر کے نکال دی، دوبارہ نہیں آتی۔ اگر یہ والی صورت ہے تو اگر آپ انگلی سے صفائی کریں گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پیڈ وہاں پہ رکھ لیں، آپ کے چلنے پھرنے سے وہ رطوبت پیڈ میں جذب ہو جائے گی، پھر آپ اس کو نکال کے وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لیں۔ پیڈ کو رکھنے سے کہ وہ سارا پیڈ جو ہے وہ اندر غائب نہ ہو، کچھ باہر رہے اور وہ تر نہ ہو، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو سارا کا سارا پیڈ یا ٹیشو، کوئی ایسی چیز وہ مکمل اندر نہیں رکھنی، کچھ باہر رہے۔ نمبر 2، اس میں تری نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر یہ اس احتیاط کے ساتھ آپ کریں گی تو وہ کچھ دیر میں وہ ساری رطوبت اس میں جذب ہو جائے گی، آپ اس کو نکال کر پھینک دیں گی، تو پھر آپ وضو کر کے اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لکوریے کی شکایت ہوتی ہے، آپ کا مسئلہ صرف یہی ہے۔ تو وہ اگر اس تدبیر سے آپ کام لیں گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ تدبیر نہ بھی کریں، کچھ دیر چہل قدمی کرتے رہیں، اس سے آپ کی وہ رطوبت نکل جائے گی، اس کے بعد آپ اپنا استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد آپ اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سفید رطوبت جسے لکوریا کہتے ہیں، اس کے بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہ احتیاط اور تدبیر بتائی ہے۔ روزہ تب ٹوٹے گا اگر آپ اپنی انگلی کو بار بار گیلی انگلی ڈالیں گی، یا ایک دفعہ ڈال کر نکالی اور پھر وہ گیلی دوبارہ ڈالی اس رطوبت کو صاف کرنے کے لیے، تب روزہ ٹوٹے گا۔ محض رطوبت کے بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔